اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ جامعہ شمس العلوم کوٹدو اہل سنت کی عظیم قدیمی دینی درسگاہ جو 1966 سے قائم شدہ، جس کی بنیاد حضور غزالی زماں راضی دوراں امام اہل سنت سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب نے رکھی، اور انہوں نے اپنے شاگرد رشید حضرت علامہ مفتی عبدالرسول باروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو یہاں پہ خدمت کے لیے بھیجا، جنہوں نے ادارے کے مکمل انتظامات اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی، اور عرصہ 37 سال کوٹدو میں رہ کر جامعہ شمس العلوم کے اندر دین کی تعلیم کی خدمت کی۔ جامعہ شمس العلوم جس میں درس نظامی مکمل یعنی عالم کورس، حفظ، تجوید و قرات، ناظر قرآن، اور یہ طلباء و طالبات دونوں کے لیے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میٹرک تک، اور اس کے ساتھ کمپیوٹر کے شارٹ کورسز ہیں، اور بچیوں کے لیے سلائی کڑھائی کا اہتمام ہے۔ جامعہ شمس العلوم تنظیم المدارس اہل سنت کے ساتھ منسلک، اور الحمدللہ ہر سال بہت ہی شاندار رزلٹ، پنجاب میں پوزیشن بھی ہمارے طلباء لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کے یہ مسجد ہے جو 50 بائی 50 فٹ پہ محیط ہے، یہ مین ہال جامعہ کا، اور یہ انٹرنس، اس کے ساتھ ساتھ یہ دارالقرآن ہے جس میں طلباء کی کلاسز ہوتی ہے۔ یہاں پہ طلباء اپنے اساتذہ سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص قابل رشک ہیں، ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ علم پہ عمل بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی دین کا علم سکھاتا ہے۔ تو یہ 2 شخص، اور اس پہ باقاعدہ تاکیداً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہ 2 شخص ہی قابل رشک ہیں۔ یہ درس نظامی کے طلباء کا حال ہے جہاں پہ ان کی رہائش ہے، اور بچے مطالعہ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ ان کے لیے یہاں پہ حال بنایا گیا۔ سامنے یہ مختصر گراسی گراؤنڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جامعہ کا دفتر جس میں مختصر لائبریری بھی ہے، اور دارالافتاء بھی اس میں بنایا گیا ہے کہ کوٹدو اور مضافات سے بہت سے لوگ ہر روز تقریباً کوئی نہ کوئی دینی مسئلے میں فتویٰ ان کو درکار ہوتا ہے، تو مفتی صاحب ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو اہل علاقہ کو دینی مسائل میں رہنمائی فرماتے ہیں، اور ان کو دین کے مطابق جیسے ہمارے لیے حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا، کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ 20 کمپیوٹر کی کمپیوٹر لیب ہے، یہ طلباء کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں یہ مختلف ان کو آن لائن کورسز کرائے جاتے ہیں، کمپوزنگ سکھائی جاتی ہے، تھیسز کے حوالے سے ان کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے، تھیسز کس طرح لکھا جاتا ہے اور کس طرح اس کے پورے جو طریقہ کار ہے، اور آن لائن کورسز کے حوالے سے یہ دیکھیں یہاں پہ تھیسز موجود بھی ہے۔ تو یہ سارا سسٹم الحمدللہ، اس کے لیے باقاعدہ ٹیچر ہائر کیے گئے جو کمپیوٹر کی تعلیم بچوں کو دیتے ہیں۔ تو عصری تعلیم بھی بہت ضروری ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ یہ یہاں پہ فریزر رکھا ہوا ہے جہاں میں پہ بچوں کے لیے جو گوشت وغیرہ یا کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سیو کی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ موٹر سائیکل اور کار سٹینڈ بھی بنایا گیا ہے آنے والے مہمانوں کے لیے اور طلباء کے لیے۔ اور اسی طرح یہ جامعہ کا مین وضو خانہ ہے، اس کو ابھی تعمیر کروانا ہے ہم نے، یہ اب کافی پرانا ہو چکا ہے، تو وضو خانہ اور واش روم
لیٹرینیں وغیرہ، اس کی تعمیر کا یہ ہمارا اگلا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ۔ تو اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، یہ تقریباً 10 لاکھ سے اوپر اس کا اخراجات ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کام بہت جلد یہ پروجیکٹ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کیونکہ پوری جو بلڈنگ ہے یہ 6 کنال زمین پہ محیط یہ ادارہ ہے، تو اس کی دو سائڈیں جو ہے وہ مکمل طور پہ کور ہیں، 2 سائڈیں ابھی کچھ رہتی ہیں، تو وہاں پہ بھی ڈبل سٹوری بلڈنگ ہم نے بنانی ہے تاکہ اہل محلہ کے لیے پردے کا بھی مسئلہ نہ بنے۔ یہ کچن کا اہتمام ہے جہاں پہ طلباء کو 3 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا، اس کا پورا اہتمام ادارہ خود فرماتا ہے، اور تقریباً 400 سے لے کے 500 من سالانہ گندم خرچ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ تقریباً 10,000 سے لے کے 15,000 ہفتے کا اس کا راشن ہے، اسی طرح 4,000 کے قریب سبزی ہے، اس کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو یہ کچن تھا۔ یہ جامعہ کی مین مسجد ہے جس کی 2 سٹوری بن چکی ہیں، تیسری سٹوری پہ بھی کام انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ 50 بائی 50 فٹ کی جامعہ کی بہت ہی عظیم مسجد ہے، اور اس کا بھی کام رہتا ہے، اس کے مینار رہتے ہیں، اس کا فرنٹ رہتا ہے۔ تو یہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب اس کے اوپر ابھی خرچہ ہونا ہے مسجد کے اوپر۔ تو ابھی ہم نے اس پہ کافی الحمدللہ خرچہ کیا بھی ہے، تو پچھلے تقریباً 3 سالوں کے اندر 30 لاکھ سے اوپر اس کے اوپر خرچہ ہو چکا ہے۔ یہ ایلومینیم کے دروازے آپ کے سامنے ہیں، یہ لگے ہیں۔ اسی طرح مسجد کا ہال کو بڑا کیا گیا ہے، برآمدے کو ہال کے اندر شامل کیا گیا۔ تو یہ یہاں پہ اہل علاقہ جمعہ کی نماز اور پھر باقی نمازیں، کیونکہ یہ مارکیٹ ہے تو مارکیٹ کی مسجد ہے، تو باقی نمازوں کا بھی یہاں پہ اہتمام کیا گیا ہے۔ دوست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پہلی منزل اس کا ابھی کچھ ٹیلو کا کام رہتا ہے، ماربل کا کام اس سال مکمل کیا ہے الحمدللہ دوستوں کے تعاون سے، اور اس کا فرنٹ بھی آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ جامعہ کی مین مرکزی مسجد اور اہل سنت کی مین مرکزی مسجد ہے، جو شمالی پھاٹک کے ساتھ مین جی ٹی روڈ کے اوپر واقع ہے۔ بڑی بہت ہی خوبصورت لوکیشن، یہ سیڑھی ہے، یہ دوسری منزل ہے، اور اس کے یہ آپ کے سامنے وہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا بھی ابھی کچھ کام باقی ہے جو ابھی ہم نے کرنا ہے، دوسری منزل کا مسجد کا۔ اس کی ابھی کھڑکیاں لگنی ہے ایلومینیم کی، تقریباً 2 لاکھ کے قریب اس کا خرچہ ہے، اور پھر اس طرح اس کی ٹائلیں اور باقی کام بھی رہتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ پروجیکٹ تیسری منزل تک بھی جائے گا، کیونکہ اہل علاقہ کی بھی یہ ضرورت ہے اور طلباء کی بھی یہ ضرورت ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ کام ابھی جاری و ساری ہے۔ تو یہ مسجد کی بلائی منزل اور اس کی یہ چھت ہے، اس کے اوپر بھی ابھی بچوں کے لیے کچھ اہتمام ہم نے کرنا ہے، کچھ واش روم وغیرہ بن چکے ہیں۔ گرمیوں کے اندر بچوں کے لیے رات کی رہائش کے لیے یہاں اوپر پنکھے لگانے ہیں، اور اس کا بھی کچھ پلستر کا کام بھی باقی ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے تعاون کے ساتھ یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بچوں کے سکون کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یقین جانیے کہ جو بندہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے محافظ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو قرآن کے الفاظ کو یاد کر کے محفوظ کرتے ہیں اپنے سینے میں، یعنی حافظ قرآن۔ دوسرے وہ ہیں جو قرآن کے معنی و مفاہیم کو محفوظ کرتے ہیں، علماء کرام۔ اور تیسرے وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، علماء کے اوپر، طلباء کے اوپر، یہ بھی قرآن کے محافظ ہیں۔ تو یہ جو مدرسے کی بلڈنگ ہے اس کے یہ بلائی سٹوری، اس پہ بھی ابھی کام ہونا ہے۔ تو یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ہے، سولر سسٹم ہم نے اس دفعہ لگایا ہے ادارے کا، تو یہ 6 کلو واٹ کا سسٹم لگایا ہے۔ ابھی 2 سسٹم اور اس طرح کے ہمیں درکار ہے،
تو یہ تقریباً 5 لاکھ اس پہ خرچہ ہوا ہے۔ تو 6 کلو واٹ کے 2 اور سسٹم بھی ادارے کو ابھی ضرورت ہے ان کی، تو تقریباً 10 لاکھ کا یہ بھی پروجیکٹ ہے، کیونکہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب گرمیوں میں جامعہ کا بل آتا ہے، تو وہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس بل کو کم کرنے کے لیے یہ سولر سسٹم لگایا گیا ہے دوستوں کے تعاون کے ساتھ، اور یہ سولر سسٹم جو ہے جامعہ کے لیے ابھی بہت چھوٹا ہے، کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہے۔ یہ فضائی منظر جامعہ کی بلائی سٹوری، دوسری سٹوری کا کہ یہ مسجد اور مسجد ساتھ یہ ہال ہے، ڈبل سٹوری ہال ہے، جس میں طلباء کی کلاسز ہیں، اور پھر دوسری منزل کے اوپر بالکل سیپریٹ علیحدہ طالبات کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، جن کا بالکل باپردہ ماحول ہے، ان کا علیحدہ یعنی گیٹ علیحدہ ہے، دروازہ علیحدہ ہے، ان کے پورا سسٹم، اہتمام، انتظام، ہر چیز علیحدہ کی گئی ہے، اور ان کے پردے کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی دوسری منزل کا ہال ہے، اور اس ہال کے ساتھ پھر مختلف یہ جامعہ کے جو ہماری انتظامیہ ہے الحمدللہ، ان کی یہ کاوش اور محنت ہے کہ یہ جو ساری چیزیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ تقریباً پچھلے 5 سے 7 سال کی محنت ہے دوستوں کی، جس میں ڈبل سٹوری منزل جامعہ کی تیار کی گئی، مسجد کی دوسری منزل جو ہے اس پہ بھی کام کیا گیا۔ یہ درس نظامی کے طلباء کی رہائش کا روم ہے، کیونکہ ابھی چھٹیاں ہیں ادارے کے اندر، تو اس لیے کوئی اتنا صفائی و ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا گیا، تو رمضان شریف کی وجہ سے چھٹیاں چل رہی ہیں، اور یہاں سے یہ بالکل سیپریٹ جو پورشن طالبات کا ہمارا ہے، تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ان کا مین ہال ہے، طالبات کا لیکچر ہال ہے، جہاں پہ وہ دین کی تعلیم علاقے کی بچیاں آ کر حاصل کرتی ہیں، اور یہ جامعہ ہر سال جو ہے رمضان شریف کے اندر تفسیر، دورہ تفسیر کا بھی اہتمام کرتا ہے اہل علاقہ کی خواتین کے لیے، اور اہل علاقہ کے وہ بچیاں جو اسکول اور کالجز میں پڑھتی ہیں، تاکہ وہ بھی آ کر اپنے اتنا علم سیکھیں۔ یہ جو سلائی کڑھائی سنٹر ہے وہ اس وقت ویسے بند ہے، یہ اندر سلائی کڑھائی سنٹر ہے، جس میں تقریباً 12 مشینیں ہیں، اور اسی طرح یہاں پہ باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، 6 ماہ کا یہ کورس ہوتا ہے، جس میں بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے، تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کر باعزت اپنا روزگار بھی حاصل کر سکیں، اور دین کی تعلیم بھی بچیوں کو آگے پڑھا سکیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ضروری ہے طالبات کے حوالے سے کہ بچہ جو ایک خاتون ہوتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت پورے خاندان پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر خاتون خانہ کی تعلیم و تربیت صحیح ہے اور دین اسلام کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے، میں اکثر یہ دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر خاتون خانہ ایسی ہے کہ جس کو وضو کے مسائل کا نہیں پتہ، غسل کے مسائل کا نہیں پتہ، تو بتائیں جب اس کا وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا تو گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ کھانا وہی بنا رہی ہے، بچوں کو دودھ وہی پلا رہی ہے، بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے، بچوں کو سلا رہی ہے، تو یہ سارا اہتمام جو خاتون خانہ کر رہی ہے، تو اس خاتون خانہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو کم سے کم بنیادی دین کا علم ہونا ضروری ہے، کہ اس کو حلال و حرام کا پتہ ہو، اس کو نیکی اور برائی کا پتہ ہو، اس کو وضو، غسل، نماز، ان کے مسائل کا پتہ ہو، بچوں کے اچھے طریقے سے وہ تربیت کر سکے۔ یہ ناظم اعلیٰ جامعہ شمس العلوم انجینئر محمد عرفان منظور، ان کا یہ آفس ہے، اور اس آفس کے اندر مختلف میٹنگز بھی ہوتی ہیں، اور یہاں پہ یہ جامعہ کا مین آفس ہے، جہاں پہ ناظم اعلیٰ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یہ CCTV سسٹم ہے ادارے کا، پورا ادارے کا جو سسٹم ہے اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، بچوں کے کلاس روم ہے، سلیپنگ روم ہے، یا مختلف پلینگ ہال وغیرہ، یا جو چیزیں جہاں بھی ہے، یہ سولر سسٹم کا مین سسٹم، یہاں پہ انورٹر لگا ہوا
دوستوں سے ہر قسم کے تعاون کی اپیل ہے تاکہ اس کار خیر میں شامل جامعہ شمس العلوم کے سالانہ اخراجات تقریباً 1 کروڑ سے اوپر ہوتے ہیں، اور یہ وہ عظیم درسگاہ ہے جس میں ہمارے مستقبل کے پروجیکٹ آن لائن کلاسز کے حوالے سے بھی ہیں، اور پھر جامعۃ السعید 1 ایکڑ پہ محیط پیر چٹانن کے ساتھ اس پہ بھی کام جاری ہے۔ علاقے کے لیے مختلف پروگرام، 12 روزہ محافل میلاد کا انعقاد، سالانہ جلسے، درس قرآن، اور یہ سارا فیض حضور غزالی زماں کے صاحبزادے سیدی و مرشدی سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ انوار العلوم کا ہے، اور جامعہ ان کے زیر سرپرستی علاقے کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور آپ دوستوں سے تعاون کی اپیل۔